لوکل بس پر سفر۔ نیلم ویلے کھیل سے واپسی پر مظفر آباد آتے ہوئے لوکل بس پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا، جس کے ڈرائیور بشیر بھائی تھے۔ بشیر بھائی نہایت سلجھے ہوئے ہیں، دھیمے مزاج کے مالک، فطرت شناس انسان ہیں اور پچھلے 20 سال سے نیلم ویلے کے دشوار گزار راستوں پر لوکل بس چلا رہے ہیں۔ کیل سے مظفر آباد کا لوکل بس پر سفر تقریباً 8.5 گھنٹے کا ہے اور اس سفر میں فطرت کے دیوانوں کے لیے جذب آمیز مناظر ہیں۔ بشیر بھائی کا تعلق نیلم ویلے سے ہے اور اپنی جوانی کی عمر میں جہادی تنظیم حزب المجاہدین سے منسلک رہے ہیں اور متحد بار لائن آف کنٹرول کراس کر کے انڈین آکوپائیڈ کشمیر جا چکے ہیں۔ دوران گفتگو بشیر بھائی سے میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ آپ 20 سال سے بس چلا رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش ہو؟ آگے کی کہانی میرے الفاظ میں بشیر بھائی کی زبانی ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئی، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، رات کا وقت ہے، بس کو یہی کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشتناک آواز میں چنگاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سلجھائی نہ دیتا تھا اور بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریا نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بلبلیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے ٹپکنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی اندھیری رات کو اس ویرانے بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں، کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میری بجائے کسی مخلوق کے قابو میں ہیں۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، اور لیکن جو ہونا تھا اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ میرے بالکل
قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور شروع ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا۔ ایک آواز آئی اور اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میرے زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ تو دوستو، کیسا لگا سب کو؟ میرے لکھنے میں کی گئی غلطیوں کی پیشگی، معذرت اور اصلاح کرنے والوں کے لیے میرے دل کا دروازہ کھلا ہے۔